السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ خواتین و حضرات، لفظ تعلیم عربی لفظ علم سے نکلا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا یا آگاہی حاصل کرنا، اور لفظ ایجوکیشن لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نشو و نما پانا، تربیت پانا یا پرورش کرنا۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھائی گئی، ربی زدنی علما، یعنی اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے وطن واپس نہ لوٹے۔ خواتین و حضرات، ہم دو طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، ایک دینی اور دوسرا دنیاوی۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے جس کا نتیجہ آخرت کے دن ملے گا، جبکہ دنیاوی امتحان کا نتیجہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان سمیت بھارت میں بچوں کے سالانہ بورڈ کے امتحانات میں طالب علموں کے پاس ہونے کے لیے کم از کم 33 نمبر درکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ صرف 33% ہی نمبر کیوں ہوتے ہیں؟ 30 یا 35 کیوں نہیں ہوتے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین، امتحانی پرچوں میں پاسنگ مارکس کا آغاز بہت پرانا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں 1858 میں پہلا میٹرک کا امتحان ہوا تو انگریز کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ طالب علموں کو کتنے نمبروں میں پاس کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انگریز سرکار نے باقاعدہ طور پر برطانوی حکومت کو خط لکھا، اور خط کے جواب میں یہ کہا گیا، چونکہ برطانیہ میں تو پاسنگ مارکس 65% ہوتے ہیں اور بر صغیر کے لوگ اس کی برابری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آدھی عقل کے مالک ہیں، اس لیے یہاں کے طالب علموں کو پاس ہونے کے لیے 32 نمبر دیے جائیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ یہ انگریزوں کی ایک سوچ تھی کہ یہاں کے طالب علم بہت کمزور ہیں اور برطانوی اسٹوڈنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم کسی بھی میدان میں ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ دوستو، 1858 سے لے کر 1861 تک 32.5 نمبر اور اس کے بعد کیلکولیشن کو آسان بنانے کے لیے 33% نمبر دیے گئے، جو بدقسمتی سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرچے میں کل 100 مارکس ہوتے ہیں اور پورا سال طالب علموں نے اس مضمون کو پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر سال کے بعد جب یہ امتحانی پرچہ دیا جاتا ہے تو اس میں 7 سے 9 سوال دیے جاتے ہیں، جس میں سے 5 سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سسٹم کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ 33% کے ساتھ طالب علموں کو پاسنگ مارکس کی سوچ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، اگر ہمیں برطانیہ کی سوچ غلط ثابت کرنی ہے کہ برصغیر کبھی بھی برطانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دیگر کئی معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بھی سیریسلی سوچنا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے لال سبسکرائب بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔